کمرے کی فضا میں بہت سے آنسوؤں کی نمی تھی، اور وہ ایسے آنسو تھے جو بہائے نہیں جاتے تھے۔ جاوید بیڈ پر چت لیٹے سرخ پڑتی آنکھوں سے چھت کو تکتے جا رہے تھے۔ اندھیرے میں جھولتی کرسی اب کے تیزی اختیار کرتی جا رہی تھی۔ یہ جنگ تھی، ایسی جنگ جس کا انت بہت بھیانک اور سیاہ تھا۔ یہ جنگ آدم سے شروع ہوئی تھی۔ اس جنگ کو انسانوں کی بقا تک زندہ رہنا تھا۔ انصاری ہاؤس میں پہلے کبھی اس قدر بھیانک خاموشی نہیں پھیلی تھی جیسی اس سمے پھیلتی جا رہی تھی۔ ہر در و دیوار میں سیاہی گھلنے لگی تھی۔ اس گھر کی دیواریں زہر آلود ہو گئی تھیں، یوں گویا کسی نے اس کی بنیادوں میں نفرت کا زہر گھول کر اسے کھڑا کیا ہو، ایسی نفرت جو جہنم کی سیاہ گھاٹیوں میں جا کر ہی ختم ہو سکتی تھی۔ اس نفرت کا دنیا میں تو کم از کم کوئی راستہ واضح نہیں تھا۔ اس کے خوفناک ہیولے بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ اب ہر لمحہ پیر سمیٹ کر گھٹنوں سے لگائے رکھتی تھی، سختی سے اپنے آس پاس ہر لمحہ چوکنا رہنے لگی تھی۔ ایک رات کا عذاب اب اس پر ہر رات مسلط رہنے لگا تھا۔ اکثر راتوں میں ڈر کر وہ جاوید کے کمرے کی جانب بھاگنے لگی تھی۔ اسے خاندان کے ہر مرد کی آنکھیں بہت چبھنے لگی تھیں۔ اس کے سیشنز بھی ساتھ ساتھ جاری تھے، لیکن ماہر نفسیات کا کہنا تھا کہ اس کی رہائش تبدیل کرنا ضروری تھی۔ وہ اس گھر میں بیمار ہوئی تھی، وہ اس گھر میں صحت یاب نہیں ہو سکتی تھی، وہ اس گھر سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اسے ہر بند دروازے کے پار سے اپنی چیخیں سنائی دینے لگی تھیں۔ رمیز اور شائستہ نے بالکل ہی جاوید کی جانب سے رخ پھیر لیا تھا۔ وہ ان کے لیے نہ ہونے کے برابر ہو چکے تھے، اور جاوید کو اب رہ رہ کر مبین انصاری کی ایک ایک بات یاد آنے لگی تھی۔ آفس میں بھی سب لوگ جاوید سے کھچے کھچے رہنے لگے، اور جاوید کو بنا معلومات کیے اندازہ تھا کہ وہ کس کے جانبدار تھے۔ وہ سب اب طاقتور سے رمیز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ وہ سب اب کمزور سے جاوید کے ساتھ کھڑا ہونا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ نازنین کی بڑھتی ذہنی اذیت کے پیش نظر انہیں اپنے باپ کا گھر چھوڑ دینا ہی مناسب لگا تھا۔ وہ مزید اس گھر میں رہ کر اپنی اولاد کو پاگل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ کسی پوش علاقے میں گھر تلاش کر رہے تھے، لیکن گھر بڑے تھے، ان کے اندر کئی کمرے تھے اور ضرورت سے زیادہ جگہ تھی۔ نازنین ایسی جگہوں سے خوف زدہ تھی۔ اسے چھوٹا گھر چاہیے تھا جس میں وہ جب بھی چلا کر اپنے والدین کو آواز دے تو وہ اسے سن سکیں۔ رانا عبید کے کہنے پر وہ ان کے محلے چلے آئے۔ سفید ستونوں والا کچے برآمدے سے سجا یہ گھر بہت اچھی حالت میں تھا، صاف ستھرا اور ان کی ضرورت کے عین مطابق۔ وہ اپنے گھرانے کے ساتھ اس گھر میں منتقل ہو گئے۔ رانا صاحب ان کے والد مبین انصاری کے جگری دوست تھے۔ وہ اسی لیے جاوید سے بھی خاصی گہری الفت رکھا کرتے تھے۔ جاوید کو بھی ان میں مبین کی شبیہ دکھائی دیتی تھی۔ وہ ان کے ساتھ بے حد سکون محسوس کیا کرتے تھے۔ اس گھر میں منتقلی کے اگلے ہی دن انہیں معلوم ہوا کہ طلحہ جیل توڑ کر بھاگ چکا ہے۔ یہ ان کے گھرانے کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا۔ صوفیہ امیدیں لگا بیٹھی کہ شاید وہ ان کے گھر چلا آئے ان سے ملنے، لیکن وہ نہیں آیا۔ وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ جاوید ٹوٹ چکے تھے، لیکن وہ اپنی بیمار بیٹی کے لیے زندہ رہنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے پیارے سے پوتے کے لیے جینا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس گھر سے نکلتے وقت بس ایک آخری دفعہ رمیز کی اسٹڈی کا رخ کیا تھا۔ انہیں لگا کہ شاید وہ اپنے بھائی کو روک لیں، شاید وہ انہیں کہہ دیں کہ تمہارے ساتھ اس کٹھن وقت میں کھڑا ہوں۔ انہیں رمیز کی مالی مدد درکار نہیں تھی، انہیں رمیز کا شفیق سایہ درکار تھا۔ وہ جس جھلستی دھوپ میں گھسیٹ لیے گئے تھے، انہیں بس اس دھوپ میں کسی شجر کا گمان درکار تھا، لیکن رمیز گمان کا سا کام بھی سر انجام نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ ان سے بیزار تھے، وہ ان کے فیصلوں پر راضی تھے۔ غیروں کی طرح بھی انہیں بھی گھر چھوڑ کر جانے والے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں جا رہا ہوں بھائی۔ وہ کوئی کتاب سامنے کھولے پڑھ رہے تھے۔ ان کی آواز پر لمحے بھر کو خفیف سی گردن اٹھائی اور پھر اگلے ہی پل گہرا سانس لے کر اسبات میں سر بھی ہلا دیا۔ یہی ان کا رد عمل تھا، یہی ان کا جواب تھا۔ خدا حافظ بھی نہیں کہیں گے بھائی؟ اور ان کے حلق میں یہ کہتے ہوئے بے حد خوفناک سا پھندا لگا تھا۔ وہ آنسوؤں کا پھندا تھا۔ بچپن کی مٹی مٹی سی پیاری یادیں ان کے آس پاس رقص کرنے لگی تھی۔ وہ رمیز سے پیار کرتے تھے،
وہ ان کے چھوٹے بھائی تھے، لیکن سرد رویہ دیکھ کر انہیں اپنی کمر ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یہاں سے جانے کا فیصلہ تمہارا اپنا ہے۔ غیر جانبدار سی آواز اسٹڈی کی سرد فضا میں گونجی تھی۔ ماتھے پر بے شمار بل لیے وہ اب بھی مصروف سے کتاب ہی کی جانب متوجہ تھے۔ چلتا ہوں، خدا حافظ بھائی۔ کچھ لمحات انہیں گھیلی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ واپس پلٹ آئے تھے۔ رمیز نے ان کے جانے کے بعد ایک نگاہ اٹھا کر بند دروازے پر ڈالی اور پھر سے کتاب کی جانب متوجہ ہو گئے۔ یہ ان کے لیے اس سے زیادہ دلچسپ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر اس رات ایک مرد اپنے باپ کی قبر پر بیٹھا کئی پہروں تک روتا رہا۔ ان کی کہانی کا آغاز تو کبھی اتنا اداس نہیں تھا، لیکن پھر اس کا انجام کیوں اتنا بھیانک دکھائی دے رہا تھا؟ وہ بچوں کی طرح چہرہ چھپائے رو رہے تھے۔ انہوں نے مبین کو کھو دیا تھا، اور شاید اب وہ اپنے بھائی کو بھی کھو چکے تھے۔ ہاں، اب وہ بالکل تنہا تھے، اس قبرستان میں پھیلی بھیانک خاموشی کی سی تنہائی لیے۔ اگلے دن وہ آفس پہنچے، لیکن جس جھٹکے کا انہیں سامنا کرنا پڑا وہ بہت گہرا تھا۔ ان کی ذات کو کنگال کر گیا تھا وہ آخری جھٹکا۔ اس نے گاڑی روکی تو اپنے گھر کے عین سامنے کھڑی تھی۔ چونک کر اس نے سامنے لگے شیشے سے پار دیکھا تھا۔ یہ رات اس قدر گہری کیسے ہو گئی تھی؟ کیا وہ سڑکوں پر پھرتی رہی تھی؟ یک لخت ہی اسے اپنے رخساروں پر کچھ گیلا سا محسوس ہوا تھا۔ اس نے چونک کر اپنے رخسار چھوئے، وہ بھیگے ہوئے تھے۔ وہ روتی رہی تھی۔ کیا وہ سارے رستے رو رہی تھی؟ اس نے ہتھیلیوں کی پشت سے گال رگڑ کر صاف کیے اور دروازہ کھولے باہر چلی آئی۔ گھر کے کچے صحن میں وجدان پھولوں کے پاس مٹی برابر کر رہا تھا۔ اسے وہ سفید لباس میں لپٹا چھوٹا سا گڈا یاد آ گیا۔ وہ چھوٹا سا پیارا گڈا اب کتنا بڑا ہو گیا تھا۔ اس کا ارتکاز ہی تھا کہ وجدان نے اگلے ہی پل چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اور حیران سا اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر سیاہ آنکھیں تیزی سے جھپکائیں، لب آپس میں مس کیے، غصہ ابھرنے لگا۔ کہاں تھی آپ اتنی دیر تک؟ اس کی دادا ابا والی تفتیش پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی تھی، پھر اسے جواب دیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ وہ اس کے پیچھے لپکا تھا۔ کہاں تھی آپ؟ میں کتنا پریشان ہو رہا ہوں کب سے آپ کے لیے پھپھو۔ ہم نے اس رشتے کی بات کی تھی، ہم نے شادی کی تاریخ طے نہیں کر دی تھی۔ اور فون کہاں ہے آپ کا؟ کچھ اندازہ بھی ہے کہ میں کس قدر پریشان رہا ہوں سارا دن آپ کے لیے؟ اور اس کے لفظ اگلے ہی پل ٹوٹ کر رہ گئے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر اسے گلے لگا چکی تھی۔ وجی کا منہ اد کھلا رہ گیا تھا اور سیاہ آنکھیں ایک ہی نقطے پر ساکت رہ گئی تھی۔ پھپھو، اس کی بہت کمزور سی لرزتی آواز ابری تھی۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے، حلق میں کچھ اٹکنے لگا تھا۔ وہ اس سے الگ ہوئی، پھر مسکراہٹ دبا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ گو کہ اس کی آنکھیں اب تک رونے کے باعث گیلی ہو کر چمک رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی مسکرا رہی تھی۔ کسی ایک کو تو مسکرانا ہی ہوتا ہے نا؟ وہ میں کیوں نہ سہی؟ میرے خلاف جاؤ گے تو یہ سب برداشت کرنا ہی پڑے گا تمہیں، اس نے بے نیازی سے کہہ کر شانے اچکائے تھے۔ پھر پلٹ کر اپنا کندھے پر ٹنگا پرس کرسی پر ڈالا، پیر چڑھا کر اوپر تخت پر بیٹھی۔ بہت تھکا دینے والا دن تھا۔ اسے یوں گھر کی پرسکون شام میں بیٹھنا سکون دے گیا تھا۔ میں کیسے نہیں سمجھ سکتا آپ کو پھپھو، ہمیشہ سے میں ہی آپ کے ہاتھوں بلی جو ہوتا آ رہا ہوں۔ مجھے تو اب اس کی عادت ہو جانی چاہیے، لیکن ظلم کی عادت اب کوئی کیسے ڈالے؟ ظلم کی نہیں۔ وہ اس کے ساتھ تخت پر خفا خفا سا بیٹھ گیا تھا۔ نازنین ہلکا سا آگے ہوئی، اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہاتھ پھیر کر انہیں مزید بکھیرا۔ صرف پھپھو کے ظلم کی عادت ڈالو وجی، مزے سے کہا۔ بہت اچھا طریقہ ہے ویسے اپنا چورن بیچنے کا، اس نے جل کر کہا تو وہ اب کے ہنسی دباتی پیچھے ہو بیٹھی تھی۔ اسی پہر داخلی دروازے سے صوفیہ اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے تخت پر بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک سی گئی، پھر پاس چلی آئی۔ سفید چادر کے حالے میں لپٹا ان کا سراپا آج بھی دمکتا تھا۔ اتنی دیر کہاں لگا دی نازو؟ کم از کم فون کر کے اطلاع ہی دے دیا کرو، میں اور وجدان سوکھ گئے تھے انتظار میں۔ اس نے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ کل کی بدمزگی کہیں کھو گئی تھی، وہ بہت نارمل لگ رہی تھی۔ اسے نارمل دیکھ کر صوفیہ اور وجدان نے پرسکون سی سانس خارج کی تھی۔ امی مجھے بتانا یاد نہیں رہا، سوری، بس کام کچھ زیادہ تھا یونیورسٹی میں تو دیر ہو گئی، آئندہ سے نہیں ہوگا ایسا۔ اچھا کھانا لگا دوں؟ جی لگا دیں، میں ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔ اور ہاں امی، صوفیہ جو اگلے ہی لمحے پلٹنے لگی تھی ٹہر سی گئی۔
پھر اسے دیکھا وہ اب دونوں ہاتھوں سے حسب عادت بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بنا رہی تھی. شائستہ تائی سے کہتے ہیں رشتے کا ایک دفعہ دیکھ لینے میں کوئی قباحت نہیں. اگر وہ شخص میری کچھ شرائط پر راضی ہو گیا تو میں ہاں کرنے میں کوئی تردد نہیں کروں گی. وہ پرسکون سے انداز میں کہہ کر کچے صحن میں لگے بیسن کی جانب بڑھی تو صوفیہ اور وجدان نے یکدم چونک کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا. پھر دونوں نے ایک ساتھ ہی اس جوڑے والی لڑکی کو دیکھا جو اپنا فیصلہ سنائے اب آسانی کے ساتھ ہاتھ دھو رہی تھی. صوفیہ نے اگلی کوئی بات کیے بغیر قدم کچن کی جانب بڑھائے تاکہ کھانا گرم کر سکے، لیکن اب ان کے لبوں سے مسکراہٹ نہیں ہٹ رہی تھی. آج بہت دنوں بعد سفید ستونوں والے گھر میں ایک ساتھ کھانا کھایا جانا تھا، خوشگوار اور ہلکے پھلکے سے ماحول میں. وہ یونی کے بعد بھی ایک فاصلے پر ناظرین کے پیچھے ہی تھا، اور اس کے پیچھے چلتے ہوئے وہ گہری حیرت کا شکار بھی ہوا تھا کہ وہ اتنی سڑکیں کیوں ماپ رہی تھی. کیا وہ ذہنی انتشار کا شکار تھی؟ گڈ، اگر ایسا تھا تو اس تک پہنچنے کے راستے آسان ہوتے جائیں گے. اس نے سر ہلا کر خود کو سراہا تھا. پھر گاڑی سڑک کے اطراف میں ایک طرف روک کے اتر آیا. اب کلینک تک اسے خود چل کر جانا تھا. اس نے کلینک کا دروازہ کھولا تو اس کے اوپر لگی گھنٹی بج اٹھی. سارنگ جو شیشے کے بلاکس کے سامنے استادہ تھا چونکا، گردن پھیر کر اس کی جانب دیکھا، ساتھ ہی اسے مشکوک آنکھوں سے گھورا بھی. اس نے اس کی نگاہ کو یوں نظر انداز کیا گویا دیکھا ہی نہ. وہ کھولتا ہوا آگے بڑھ آیا تھا. تم نے کمیونیکیٹر کیوں نکال لیا تھا؟ مجھے بھی سننا تھا کہ وہ کیا جواب دیتی ہے. اس نے اپنی زبان منہ میں ایک طرف پھیری، ایسے کہ اس کا رخسار ایک جانب سے ابھرا ہوا محسوس ہونے لگا تھا اور چہرے پر تاثرات ایسے تھے کہ ہٹو نہ یار سامنے سے. کچھ پوچھ رہا ہوں میں، اس نے تنگ کر پوچھا تو اس نے بیزار ہو کر اسے ہاتھ سے پرے کر دیا تھا. پھر جا کر دور لگے صوفے پر بیٹھ گیا، ٹانگیں سامنے پھیلا لی. سامنے لگی ٹی وی پر کوئی فلم چل رہی تھی. سارنگ نے گہرا سانس لیا اور پھر احتیاطاً دروازہ کھول کر باہر جھانکا. کہیں کوئی پھر سے اسے کلینک کو تباہی کے دہانے پر ڈالنے تو نہیں آ رہا تھا. کوئی نہیں ہے، پریشان مت ہو، اس کی آواز ابھری تھی. وہ دروازہ ٹھیک سے بند کرتا اندر چلا آیا. کلینک بند ہو چکا تھا اور سڑک کی روشنیاں ماند پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. تو کیا بات ہوئی تمہاری ان سے؟ کچھ خاص نہیں، اس نے کہہ کر ریموٹ اٹھایا اور پھر چینل سرچ کرنے لگا. سارنگ کی گھوری پر اسے ریموٹ رکھ کر انسانوں کی طرح بتانا ہی پڑا. وہ ایک لڑکی کی کمزوری تھی سارنگ بدر. مجھے اس کیس کو سالو کرنا ہے، لیکن کسی کی کمزوریوں یا پھر خامیوں کو سریعان نہیں گھسیٹنا. تمہیں جتنا جاننا چاہیے تھا تم جان چکے. جہاں مجھے لگا کہ اس بات کے پس پردہ ہی رہنا چاہیے وہاں میں نے تم سے رابطہ منقطع کر لیا. سمپل. پرسکون سا کہہ کر وہ ایک بار پھر سے ٹی وی دیکھنے لگا تھا. صبح والے لباس میں ملبوس، بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتا ہوا، کچھ الجھا ہوا. میں کوئی ایرا غیرہ نہیں ہوں حرم عریبی، میں بھی تمہارے ساتھ اس کام میں حصے دار ہوں. سارنگ کو شاید اس کی بات بری لگ گئی تھی، جب ہی وہ خفا سے کہہ کر منہ بنائے پیچھے ہو بیٹھا تھا. اس نے اپنا سفید گاؤن ایک جانب رکھا ہوا تھا اور اب وہ جینز اور بٹن شرٹ میں ملبوس تھا. حرم نے ایک خفیف سی نگاہ ڈالی تھی. کچھ اصول ہوتے ہیں ہر کام کرنے کے. جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. غلط اور درست کا فرق ہمیشہ تمہیں میرے ساتھ ہی کیوں نظر آتا ہے؟ حرم نے آپ کے بہت ضبط والی نگاہ سے نوازا تھا اسے. وہ سبز آنکھیں ٹی وی کی اسکرین پر جمائے بولا تھا، چپ کر جاؤ، تم میری بیوی نہیں ہو. مجھے تمہاری بیوی بننے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے. استغفر اللہ. حرم زیر لب بڑبڑایا تھا، پھر ہاتھ بڑھا کر سامنے چلتا ٹی وی ریموٹ سے بند کر دیا. چند لمحات کے لیے پورے کلینک میں خاموشی پھیل گئی. وہ اپنے جیتے کی نوک کو خاموشی سے دیکھے گیا، پھر ہولے سے بولا. اس کی آنکھیں سیاہ ہیں، کسی سیاہ رات کی مانند، سیاہ اور روشن. وہ سارنگ بدر لمحے کے 1000ویں حصے میں چونکا تھا، پھر آہستہ سے سیدھا ہو بیٹھا. کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کیا ایسی کوئی تھیوری نہیں ہے جو ہمیں بتا سکے کہ مرے ہوئے لوگ زندہ ہو کر واپس آ سکتے ہیں؟ یا کوئی ایسا مذہبی عقیدہ، کوئی فرضی داستان، سائنس کا کوئی قانون؟ کیا کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اس بات کو جسٹیفائی کر سکے؟ وہ اپنے جوتے کی نوک کو تکتا بولتا جا رہا تھا، یوں گویا وہ ہم کلامی کر رہا. سارنگ کی آنکھوں میں اگلے ہی پل اس کے لیے ترہم اترا تھا. جو مر جائیں وہ کبھی زندہ ہو کر نہیں آ سکتے. موت کے بعد اس دنیا کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے.
لیکن تم کیوں جسٹیفیکیشن چاہتے ہو؟ کیا تم خود بھی انوالو ہو رہے ہو اس سارے کیس میں؟ نہیں۔ اس نے گہرا سانس لے کر ٹی وی کی سیاہ اسکرین کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے ان سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ سارنگ نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ کس سے؟ نازنین سے؟ خیر؟ وہ اثر لیے بغیر سیدھا ہو بیٹھا تھا، پھر یوں ہی گردن ترچھی کیے اس کی جانب دیکھا۔ وقت بدلا، ماند پڑتی روشنیاں ہر جانب سے مٹائیں، گرا ہوا فرشتہ زمینی راستوں پر سفر کرتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ ایک بات بتاؤں تمہیں حرم، تم نہ تو انہیں ہرٹ کرنے پر پریشان ہو اور نہ ہی کسی بات نے تمہیں الجھایا ہوا ہے۔ تم بس اپنے اندر کی اس بے حسی کو کسی طرح جگانا چاہتے ہو۔ تم وہ سب محسوس کرنا چاہتے ہو جو تم سے ایک عرصہ پہلے کھو گیا تھا۔ تم کسی کے لیے پریشان نہیں ہو، تم کسی کے لیے پریشان نہیں ہوتے۔ تم اس آخری وعدے کو بھی نبھانے پر اسی لیے آمادہ ہوئے ہو تاکہ اپنے اندر موجود اس نا محسوس ہونے والے گلٹ سے آزادی حاصل کر۔ پرسکون سا کہہ کر پیچھے ہو بیٹھا تھا۔ حرم نے بھوری آنکھیں اس پر اگلے ہی پل اٹھائی تھی، اور یہ آنکھیں پچھلی پریشان آنکھوں سے قدرے مختلف تھیں۔ وہ اب کے شوٹر کی آنکھیں تھیں، ٹھنڈی اور بے رحم حد تک پرسکون۔ تم عجیب ہو، مجھے کبھی کبھی جھرجھری آ جاتی ہے تم سے۔ اور حرم جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھا، پھر دلچسپی سے ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے ان سے کیا بات کی ہوگی؟ دلچسپ سوال پوچھا ہے تم نے۔ وہ بھی اب کے آرام تو سب پیچھے ہو بیٹھا تھا، پھر چند پل اس کے بھورے ارتکاز کو دیکھے گیا، ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے پتا ہے کہ تم نے ان کے سب سے گہرے زخم پر چوٹ کی ہوگی۔ تم نے پلان کیا، پھر پریڈکٹ کیا، اور پھر پلے۔ تم نے انہیں خول سے باہر نکالنا چاہا ہوگا۔ انسان جانتے ہو سب سے کمزور کس لمحے میں ہوتے ہیں؟ وہ ویسے ہی روانی سے بولتا جا رہا تھا جب وہ غم زدہ ہوں یا کسی گہرے غم کے زیر اثر ہو، کسی بہت گھائل سے جذبات کے اندر ان کا وجود سانس لے رہا ہو، تب انسان سب سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ اسی لیے غصے سے پناہ مانگنے کا کہا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت طاقتور جذبہ ہوتا ہے، اس قدر طاقتور کہ انسانی جسم سے ساری طاقت کسی بجلی کے کرنٹ کی مانند سینچ لیتا ہے۔ جو غصے کو بچھاڑ دے اسے طاقتور قرار دیا گیا ہے، جو غصے کے آگے سرنڈر کرتے اسے کمزور گردانا گیا ہے۔ تم نے بھی یہی ٹرک استعمال کی ہے اوریبی، میں بے وقوف ہرگز بھی نہیں ہوں۔ حرم کے چہرے پر بہت ٹھنڈے سے تاثرات رکھتے تھے، جیسے وہ یہ سب جانتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ کیا کرتا رہا تھا۔ کیا تم نے میٹامورفوسس کا نام سنا ہے سارنگ؟ اس کے سوال پر سارنگ کی آنکھیں ایک پل کو ناسمجھی سے سکڑی تھی۔ اسے لمحے بھر کے لیے اس کے سوال کا اندازہ نہ ہو سکا۔ وہ کیا سمجھانا چاہ رہا تھا؟ کیا وہ نتیجے پر پہنچنے کا راستہ واضح کرنے لگا تھا؟ اسے حرم کو سمجھنے میں کبھی یوں ہی دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ ایک بایولوجیکل پروسیس ہے جس میں جاندار خاص کر جانور اپنی ظاہری ہیئت تبدیل کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ان کا ماحول ان پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ اپنی شکل پچھلی شکل سے بالکل مختلف ہیئت میں ڈھال کر مکمل ہو جاتے ہیں۔ اور بولتے بولتے اس کے الفاظ گویا لبوں پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ اس کے لب اد کھلے تھے اور آنکھوں میں کچھ لہرایا تھا، کچھ بہت بے یقین سا۔ حرم ویسے ہی ہاتھ باندھے اسے تک رہا تھا، پھر آہستہ سے بولا، یہ محض بایولوجیکل نہیں ہے سارنگ، یہ سائیکولوجیکل ہے۔ اس میں ایک بہت گہرا نفسیاتی پہلو پنہا ہے۔ اب انسان اپنی ہیئت مکمل طور پر تبدیل نہیں کیا کرتے، لیکن وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کی نفسیاتی یا پھر ذہنی شخصیت تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور بعض دفعہ وہ نفسیاتی تبدیلی اس قدر طاقتور ہوتی ہے کہ انسانی عادات و اطوار کو مکمل طور پر کسی جانور میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ایک بندہ اگلی صبح اٹھ کر کیڑا بن جاتا ہے، دوسرے الفاظ میں جانور۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ نفسیاتی طور پر اندر ہی اندر ایک کمزور کیڑے میں پہلے ہی تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ کمزور ہوتا ہے۔ جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو آپ پر کوئی بھی شے حملہ آور ہو سکتی ہے۔ آخرکار انسان اپنے اصل کی طرف لوٹ آتا ہے۔ جو چیز اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ باہر نکل آتی ہے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا ہے۔ میں نے ان کے اندر سوئے ہوئے اس ایک سیاہ حصے کو جگانے کی کوشش کی ہے جو انہیں ایک آخری اور حتمی شکل دے گا۔ وہ کہہ کر سیدھا ہو بیٹھا تھا۔
سارنگ چند پل کے لیے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ تم اتنے بے رحم کیسے ہو سکتے ہو؟ تم کسی کے اتنے کمزور جذبے کو کیسے استعمال کر کے انہیں مزید کمزوری کی جانب دھکیل سکتے ہو؟ کیا تمہیں خوف نہیں آتا؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مجھے نفسیات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں ان کی نفسیات نہیں سمجھ پاتا تو شاید انہیں گھیر کر کمزور بھی نہیں کر پاتا۔ مجھے انہیں کمزور کرنا تھا تاکہ وہ مجھے یاد رکھیں، میرے بارے میں سوچیں، نفرت سے ہی صحیح۔ پوائنٹ کیا ہے؟ میں ان کے غصے کو استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حالات کی ستائی ہوئی ہے، وہ اپنے سامنے بہت کچھ ہوتا ہوا دیکھ چکی ہے۔ وہ باہر سے مضبوط ہے لیکن اندر سے وہ کمزور ہے، کھوکھلی ہے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ وہ اپنی اصل شکل میں نہیں ہے۔ مجھے ان کے اصل کو باہر نکالنا ہے، اور وہ کسی کمزور لمحے کے زیر اثر میں دیکھ چکا ہوں۔ ایسا کرنے کی وجہ؟ اس نے اس کے سوال پر شانے اچکائے تھے۔ انسان کا سب سے بڑا مسیحا وہ خود ہوتا ہے سارنگ۔ نازنین نے اپنا مسیحا ڈھونڈنا ترک کر دیا ہے، جبکہ وہ تو خود ہی سب سے بڑی سروائیور رہی ہے۔ وہ خود اپنا مسیحا ہے لیکن وہ نہیں جانتی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اداکاری؟ کیا؟ وہ اس کے جواب پر بھگ سے اڑا تھا، پھر ابرو ناسمجھی سے اکٹھے کیے آگے ہو بیٹھا۔ اس سے بات اب کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ میں اداکاری کروں گا کہ میں ان کا مسیحا ہوں، ان کا سب سے بڑا ہمدرد، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ آدم کو پیدا کیا جائے گا تبھی عزازیل کی حقیقت کا ادراک ہوتا ہے۔ میں کاز کا کام کروں گا، وہ ایفیکٹ کا کام کریں گی۔ میں وجہ بنوں گا، وہ نتیجہ ثابت ہوں گی۔ سارنگ ہونٹوں پر بند مٹھی رکھے گہری سوچ میں گم تھا۔ حرم اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر سر جھکا کر اسے دیکھا۔ کچھ دنوں میں سب کچھ اپنی جگہ درستگی سے آ لگے گا بدر، پھر تمہیں الجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مجھے مزید ان کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرا کام محض اتنا ہے کہ میں انہیں ہر فائر ہوتے گن شاٹ سے بچا سکوں، بس۔ لیکن تم مجھے صرف یہ تو کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے حرم۔ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ تم دن بدن اس سارے میس میں اپنے آپ کو انوالو کرتے جا رہے ہو۔ اس کی بات سن کر اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ شاید میں اس میس میں کہیں پہلے سے انوالو ہو رہا ہوں سارنگ، لیکن خیر مجھے اس بات نے کبھی حیران نہیں کیا۔ میں ہمیشہ کسی نہ کسی میس میں انوالو رہتا ہی ہوں۔ میں حیران صرف اس بات پہ ہوں کہ وہ اپنا حق مانگنے کیوں نہیں گئی۔ جتنا میں جانتا ہوں جاوید صاحب کی بہت سی زمینیں اور شیئرز ہیں، وہ کیوں ایک معمولی سی جاب کر رہی ہیں جبکہ وہ ایک بہت بڑی پراپرٹی کے مالک ہیں؟ تو تم انہیں انہی کے لیے استعمال کر رہے ہو۔ اس نے سمجھتے ہوئے جلدی سے الفاظ جوڑ کر سوال اٹھایا تھا۔ اس کی جانب دیکھتا حرم پہلی دفعہ مسکرایا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ سارنگ بدر کو میری باتیں اس سے بھی جلدی سمجھ آ جائیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ سارنگ کی سبز آنکھیں حیرت سے جگمگا رہی تھی۔ حرم نے جھک کر ٹیبل سے سیاہ کیپ اٹھائی، پھر اسے سر پر جما کر پہننے لگا۔ بالکل، میں انہیں غصہ دلا رہا ہوں۔ میں انہیں احساس دلاؤں گا کہ وہ اپنے لیے کچھ بہت بہتر سمیٹ سکتی ہیں، پھر ان کا یہی غصہ انہیں اپنا حق دلوائے گا، وہی حق جسے دینے کے لیے ان کے اپنے تیار نہیں ہیں۔ میں کچھ نہیں کروں گا، میں اسٹیج کے پیچھے ہوں، جو کریں گی وہ خود کریں گی۔ مجھے اپنی جان خطرے میں ڈالنے کا کوئی شوق نہیں۔ چلتا ہوں۔ وہ اگلے ہی پل پلٹا اور بجلی کی تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ سارنگ خاموشی سے اس کی پشت کو تب تک دیکھے گیا جب تک وہ دروازے کے پار اوجھل نہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے ایک بہت پرانا لیکن بہت نرم گرم سا منظر لہرایا تھا۔ وہ قریباً 10 سال کا تھا۔ حرم اس کا ہم عمر تھا، بالکل اس کے جتنے، قد میں بھی اور جسامت میں بھی، اس کی مانند کمزور۔ اسے یاد تھا کہ پہلی دفعہ جب طالوت نے ان کے ہاتھ میں گنز تھمائی تھی تو ان کے ہاتھ کیسے کپ کپا رہے تھے، لیکن آج اس پہر اسے اندازہ ہوا تھا کہ طالوت کی دی گئی تربیت نے ان عام سے بچوں کو کتنا گہرا اور عمیق بنا دیا تھا۔ وہ چند پل صوفے پر براجمان رہا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ وہ کلینک سے نکل کر گاڑی میں آ بیٹھا، پھر چند پل یوں ہی بیٹھا رہا۔ جانے کیوں اس کے سامنے وہ زخمی سی سیاہ آنکھیں لہرائی تھی۔ اس نے سر جھٹکنا چاہا، لیکن ہر دفعہ کی کوشش پر وہ ارتکاز اتنی ہی تیزی سے اس کے ارد گرد تحلیل ہونے لگتا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اسے جذباتی وابستگی تکلیف پہنچا سکتی تھی، اسے ایموشنل اٹیچمنٹ مہنگی پڑ سکتی تھی۔ کیا مصیبت ہے یار، وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر گہرا سانس لے کر گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ اگلے ہی پل اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ ویل تھامے رکھا
اور پھر دوسرے ہاتھ سے سامنے رکھا فون اٹھا کر نگاہوں کے سامنے کیا۔ جگمگاتی اسکرین پر ابھرتے چند ہندسوں نے اگلے ہی پل اس کی پیشانی شکن آلود کر دی تھی۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ بولو۔ آگے والے کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک سرد سی لہر اتری تھی۔ پھر اس نے فون ڈیش بورڈ پر ڈال کر گاڑی ریورس کی اور جانے پہچانے راستوں پر بڑھ۔ کچھ دیر کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک تراشیدہ اور نجی فارم ہاؤس کے سامنے اپنی گاڑی روک رہا تھا۔ اس نے کھڑکی سے ایک نظر اس فارم ہاؤس کے آہنی دروازے کی جانب دیکھا اور پھر گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکل آیا۔ اب اس کے قدموں کا رخ اندر کی جانب تھا۔ سر پر کیپ پہنے، جینز اور جیکٹ میں ملبوس، وہ حسب عادت پھرتی سے قدم اٹھا رہا تھا۔ ابھی وہ راہداری کے ایک سرے پر ہی تھا کہ اسے ہال میں بجتے تیز میوزک کی آواز یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ داخلی دروازے پر گارڈز کھڑے تھے۔ انہوں نے اس کے آگے ہاتھ لمبا کر کے اسے روکنا چاہا تو اس نے اگلے ہی پل ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ جبڑے پر لگے مکے کے باعث گارڈ ہال کے اندر لڑکتا ہوا گرا تھا۔ سامنے فلور پر ناچ ناچ کر پاگل ہوتے لڑکے لڑکیاں یکدم تھم سے گئے تھے۔ ڈی جے نے یکدم ہی میوزک دھیما کر دیا تھا۔ اگلا گارڈ اس کی جانب بڑھا تو اس نے اسے گریبان سے پکڑ کر دیوار میں دے مارا۔ اس کے چہرے پر سرد سی سرخی تھی اور پھر اس نے اگلے ہی پل اسے ڈھونڈ لیا جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ ثانیہ بنا دوپٹے کے، برہنہ بازو والے لباس میں ملبوس، گہری سرخ لپسٹک لگائے، فلور پر کسی لڑکے کے ساتھ ناچنے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر اس کا سانس تک خشک ہو گیا تھا۔ کون ہیں آپ اور فارم ہاؤس میں کیسے داخل ہوئے؟ جانتے ہیں میرے پاپا کون ہیں؟ ایک کال پر آپ کے ساتھ آپ کا خاندان تک تباہ ہو سکتا ہے۔ وہ امیر باپوں کی بگڑی اولادیں تھی۔ ثانیہ کے ساتھ فلور پر ناچتا لڑکا ہی یہ جملے پھینکتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، پھر اسے ایک طرف کو دھکیل کر ثانیہ کی جانب بڑھا اور اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے ساتھ لیٹا واپس پلٹا۔ وہ لڑکا یکدم ہی اس کے راستے میں استادہ ہو گیا تھا۔ میری گرل فرینڈ کو ہاتھ کیسے لگایا؟ لیکن اس کا جملہ مکمل نہ ہو سکا تھا۔ اگلے ہی پل آہنی ہاتھ کا مکہ اس کے منہ پر پڑا تو اسے عین روشنیوں میں تارے دکھائی دے گئے تھے۔ وہ لڑک کر بری طرح پیچھے جا گرا تھا۔ اس نے ایک آخری نگاہ اس جھلملاتے سے ماحول پر ڈالی اور پھر ثانیہ کو کلائی سے پکڑے آگے بڑھ آیا۔ وہ اس قدر تیزی سے قدم اٹھا رہا تھا کہ ثانیہ کو اس کا ساتھ دینے میں بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ کہیں تو وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ اس نے اسے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بٹھایا اور پھر گاڑی زن سے لیے آگے بڑھ گیا۔ ثانیہ کا دل کانوں میں دھک دھک کر رہا تھا اور آنسو تو آنکھوں سے باہر آنے کو بےتاب ہونے لگے تھے۔ کیوں لائے ہیں آپ مجھے وہاں سے؟ جب میری پرواہ کسی کو نہیں ہے تو مجھے بھی کسی کی پرواہ نہیں ہے بھائی۔ آپ مجھے ابھی کے ابھی واپس چھوڑ آئے۔ وہ روتے ہوئے ساتھ ساتھ اس پر چلا بھی رہی تھی۔ حرم نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ اس کے ہونٹوں سے لگتا تھا گویا قیامت تک کوئی لفظ آزاد نہ ہوگا۔ میں نے کہا گاڑی روکے ابھی، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ دروازہ کھولیں، یہ کیوں بند کیا ہے؟ وہ ہذیانی انداز میں ساتھ ساتھ دروازے کے لاکس بھی کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت سے آنسو بیک وقت اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ حرم کی جانب خاموشی رہی۔ سن کیوں نہیں رہے ہیں آپ بھی سب جیسے ہیں بھائی، سب کی طرح آپ نے بھی مجھے ایک طرف ڈال دیا ہے، جیسے سٹور میں فضول سامان ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ نظروں سے اوجھل رہے، جب ضرورت پڑے تب اسے نکال دیا جائے۔ وہ اب اس کے شانے پر مٹھیوں سے مار رہی تھی۔ بری طرح رونے کے باعث اس کی پلکوں پر لگا مسکارا پھیل کر رخساروں کو سیاہ کر گیا تھا۔ وہ سب میرے دوست ہیں، وہ سب مجھے سمجھتے ہیں، انہیں مجھے سمجھنے کے لیے بہت دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ وہ آپ لوگوں سے کہیں گنا بہتر ہے بھائی۔ اتارے مجھے ابھی، اسی جنگل میں اتار دے، مجھے مرنا ہے۔ وہ اب ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رونے لگی تھی، اور اب کہ اس نے بیک ویو مرر میں اس کی ٹوٹی بکھری سی حالت دیکھی تو ایک پل کو آنکھیں نرم ہو گئیں۔ اس نے خاموشی سے گاڑی ایک جانب کو روک دی۔ ثانیہ نے گاڑی رکنے پر چونک کر آس پاس دیکھا تھا، لیکن دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی ہمت اب اس میں نہیں تھی۔ حرم نے گہرا سانس لیا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس کی جانب کا دروازہ کھولا۔ باہر نکلو۔ نہیں، وہ خوف زدہ سی منمنائی تھی۔ وہ جھکا اور پھر اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالا، پھر دروازہ بند کر کے اس کی جانب پلٹا۔ پھیلے مسکارے کے ساتھ ہچکیوں سے روتی ہوئی وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل اپنی جیکٹ اتار کر اس کے شانوں پر ڈالی۔
गर्दन घुमाकर देखो किस कदर सुनसान रास्ता है ये। अतराफ में घने जंगल हैं और इन जंगलों में भेड़िए या फिर शेर का होना यकीनी सी बात है। रहना है यहाँ तुम्हें, छोड़ दूं यहाँ तन्हा। वो बहुत ही संजीदा था। सानिया पहले उसे खौफजदा निगाहों से तकती रही और फिर यकदम ही बुलंद आवाज से रोने लगी। उसके रोने की भी आवाजें इस तारीक जंगल में बखूबी गूंजने लगी थी। बंद करो, रोना बंद करो, उसकी बहुत बेजार आवाज उभरी थी और सानिया ने चुप होने के बजाय और जोरों शोर से रोना शुरू कर दिया था। जब आपकी बीवी रोएगी ना तब पूछूंगी कि उन्हें ऐसे बोलते हैं आप या नहीं। रोते हुए लड़कियां बहुत जहर लगती है और ऐसे भी करके रोते हुए तो बहुत ही अजीबुल खलकत होने का मुजाहरा कर रही होती है वो। आप चुप रहे, तुम चुप रहो। अगले ही लम्हे में वो दोनों गाड़ी के साथ पुष्ट टिकाए यख सड़क पर अकड़ों बैठे हुए थे। सानिया की आंखें रो रो कर खुश्क हो चुकी थी और अब वो उदासी से इस घने जंगल को तक रही थी। मैंने मना किया था ना इस किस्म की पार्टीज में शिरकत करने से। और वो कौन गधा था जो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कह रहा था? वो उसके अंदाज पर हंस पड़ी, फिर खुश्क आंसुओं के निशानात लिए चेहरा उसकी जानिब फेरा। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसे बहुत शौक है मुझे प्रोटेक्ट करने का, तो जब भी इस तरह का कुछ मसला होता है वो सहूलियत से मुझे गर्लफ्रेंड कह देता है। भाई मरा नहीं है अभी तुम्हारा कि तुम्हारी हिफाजत कोई और करेगा। आइंदा मैं इस किस्म का कोई भी घटिया दोस्त ना देखूं तुम्हारा। उसका लहजा इस कदर सख्त और हतमी था कि सानिया ने जल्दी से शर्मिंदा से सर हिला दिया, फिर होंठ आपस में मस करने लगी, उंगलियां बाहम फंसाकर खोली। वो अपने घर का इग्नोर्ड बच्चा थी, उसे तवज्जो चाहिए थी, माँ बाप की, भाइयों की, लेकिन उसे वो तवज्जो नहीं मिल रही थी। रोहिला को हाई क्लास पार्टीज में शरीक होने और एनजीओज के लिए फलाही काम करने से फुर्सत मिलती तभी तो अपने घर की फलाह के बारे में सोच सकती थी ना, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। और सुहेल को तो अपनी कारोबारी उलझने इस तरह उलझाए रखती थी कि वो तीनों में से किसी को भी वक्त ना दे पाती।